السلام علیکم حسن۔ وعلیکم السلام۔ تنازع باغ فتح کے معاملے میں غامدی صاحب کا موقف بظاہر قرآن کے مقابل حدیث سے ماخوذ معلوم ہوتا ہے، یا ہمیں سمجھنے میں غلطی لگی ہے کہ غامدی صاحب نے قرآن میں بیان قانون وراثت کی تردید خبر واحد یعنی حدیث سے کی ہے؟ اس پر وضاحت درکار ہے کہ غامدی صاحب کا موقف اصل اور فرع سے کیسے جڑ رہا ہے، ان کے موقف کی قرآنی نص کیا ہے، یا یہ ان کے اصول دین فہمی کی خلاف ورزی ہے؟ نہیں، یہ قرآن مجید کے عین مطابق ہے، لیکن اصل سوال اطلاق کا ہے۔ میرے والد صاحب کا ایک ترکہ ہے، بطور اولاد کے میرا یہ دعویٰ ہے۔ میرے والد صاحب کے ساتھ بعض لوگ موجود ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ جس چیز کو تم وراثت میں شامل ترکہ مان رہے ہو وہ ترکہ نہیں تھا، اصل میں تو وہ ہمارا اور ان کا معاہدہ تھا اور ایک شیئرڈ پراپرٹی تھی۔ تو اب یہاں پر بحث قانون وراثت کی ختم ہو گئی، یعنی قانون وراثت کی کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ بحث تو اب اس پر ہوگی کہ جس پراپرٹی کے بارے میں دو نقطہ نظر سامنے آگے ہیں اس میں سے درست نقطہ نظر کون سا ہے۔ اچھا، جو شخص دوسرے کے موقف کو درست نہیں سمجھتا، گویا وہ اس کو والد کی حقیقی پراپرٹی یا ملکیت یا میراث نہیں مان رہا، تو اس کی جگہ پر کھڑے ہو کر اگر آپ دیکھیں تو وہ تو قانون وراثت کے عین مطابق فیصلہ کر رہا ہے کہ ان چیزوں کی تقسیم کر رہا ہے جو ملکیت میں تھے، جو ملکیت میں نہیں تھے ان کی تقسیم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ جس ملکیت میں تھے وہیں پہ رہیں گے۔ تو یہ پس منظر ہے اس پوری بحث کا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ آپ چونکہ پیغمبر ہیں تو آپ کے گزر بسر کے لیے ایک خاص رقم ہے جو متعین کر دی گئی ہے، اور وہ رقم اسٹیٹ اس کی ذمہ داری لے گی۔ ظاہری بات ہے جس وقت فتوحات ہوئی ہیں تو مال آیا ہے، بیت المال میں جمع ہوا، وہاں سے اس پس منظر میں کچھ چیزیں مختص کر دی گئی ہیں جہاں سے آپ استفادہ کر رہے ہیں، کیا وہ آپ کی ملکیت بن گئی ہیں؟ یہ ہے اصل سوال۔ تو سیدنا ابوبکر نے جس پس منظر میں فیصلہ کیا، صرف سیدنا ابوبکر ہی نے نہیں، اگر آپ اس پر ہماری تفصیلی گفتگو دیکھیں غامدی صاحب کے ساتھ، تو جو باقی ورثاء ہیں خود اہل بیت میں سے وہ بھی اس موقف پر مطمئن ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کا اختلاف سامنے آیا، وہ اس پر مطمئن ہے۔ اور سیدنا ابوبکر نے بھی نعوذ باللہ من ذالک ہرگز یہ نہیں کیا کہ آتے ہی کچھ جو اس طرح میں کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ جیسے وہ ساری کی ساری واپس لے لی، نہیں، اس سے جو خیر وابستہ تھا وہ اس کو انہی کے ساتھ مختص رکھا، بس اس نقطہ نظر کو واضح کر دیا کہ یہ چیزیں میراث کا حصہ نہیں بنتی۔ تو قرآن کا قانون میراث ترکے سے متعلق ہے، کیا چیز ترکہ ہے کیا چیز ترکہ نہیں ہے، یہ علم کی عقل کی بحث ہے، اس کو تو اس جگہ پر طے ہونا ہے۔ جی